گئے تھے، اب فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے دیکھا کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، وہ تیری جہنم کو نہیں دیکھتے، لیکن انہوں نے جہنم کے بارے میں سن رکھا ہے، جہنم کی باتوں کو سن رکھا ہے کہ جہنم کیسی ہے، اس کا عذاب کیا ہے، اس کی شدید اس میں کیسی تکلیفیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جنت کی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت کی باتیں سنی ہے، کتابوں میں پڑھا ہے اور جنت کو ایسے پہچانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اور وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، تیرے محبوب کو نہیں دیکھا، پر تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم نے وہاں پر بیٹھے تھے، ارے وہ ذکر کر رہے تھے میری جہنم دونوں نے نہیں دیکھا، میری جنت دونوں نے نہیں دیکھا، مجھے انہوں نے نہیں دیکھا، میرے محبوب دونوں نے نہیں دیکھا، لیکن ذکر کر رہے تھے۔ تم گواہ ہو جاؤ، تم نے وہاں بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے، اتنے سیدھے ہو کے بیٹھے ان کو ڈر شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غور، مفتی تحصیل دریا جیلانی صاحب، نعرہ میرے رب کی عطائیں ہیں۔ آج اس محفل میں بیٹھو تو یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جانا، صرف ایسے ہی اٹھ کے مت چلے جانا، کیونکہ آج کی ہمارے اندر بڑی کمی ہے کہ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اب بس وہی تک جو ہم نے کیا ہے ختم کر دیں گے، توبہ کر لیں گے، اٹھیں گے اور پھر اپنے کام سے کام رکھیں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ جب بات ختم ہوتی ہے، جب محفل سے اٹھتے ہیں، جب جلسے سے اٹھتے ہیں تو پھر اپنی روش پر آ جاتے ہیں، پھر جو گناہ کر رہا تھا وہ گناہوں پر لگ جاتا ہے، جو کام ہوتے تھے ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب یہاں سے اٹھنا توبہ کر کے اٹھنا، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے جو ایک توبہ سے ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے۔ میرا رب کو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ اور میں ایک بات اکثر جگہوں پر کہتا ہوں، یہ چھوٹی سی مجلس ہے، جو دل سے حضور کو پکارتا ہے حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے ہیں، جو حضور کو پکارتا ہے حضور اس کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں سنتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا، یہ چھوٹی سی مجلس ہے، یہ چھوٹا وزن کی محفل ہے، بات جو ہوگی وہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، تھوڑا سا اور کم ہو جائے گا تو اور سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، بہت بڑا ذکر کی محفل تھی، وہاں پر لوگ انوائٹ کیے گئے تھے، لوگوں کے پاس انویٹیشن کارڈ تھے، جو اندر جاتا تھا انویٹیشن کارڈ دکھاتا تھا اور جو اندر جانے کی کوشش کرتا تھا انویٹیشن کارڈ نہیں ہوتا تھا اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ میں بات اس لیے جگہ کرتا ہوں کیا پیسہ سے قدری کا شکار مت ہونا۔ وہ ایک خاتون کو پتا چلا ایک محفل ہو رہی ہے، اس کے حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور ہم بھی جائیں گے حضور کی باتیں سنیں گے، حضور کا ذکر ہوگا، ہم بھی جائیں گے اس جلسے میں، اللہ والوں کی باتیں ہوں گی، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا، ہم بھی اس پر عمل کریں گے اور پھر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ تو اس خاتون نے یہ سوچا، خاتون چلی گئی، جہاں پر پروگرام ہو رہا تھا وہاں پر پہنچی، اندر جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے۔ کہا تب اندر نہیں داخل ہو سکتے، کہا تک کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے، کارڈ نہیں ہوگا تو آپ حضور کی بات میں نہیں جا سکتے، ہم حضور کے ذکر کو نہیں سن سکتے۔ کرنے یہ سو بڑے لوگوں کی محفل ہے، یہاں تو وہی آ رہا ہے جس کے پاس کارڈ ہے۔ کہا اچھا میں تو جاؤں گی اندر۔ نے جب زبردستی کی اندر جانے کی کوشش کی تو سپاہی نے پیٹ پر لات ماری، عورت زمین پر گری،
आंखों में आंसू आ गए। सी बेटी थी, उसने माँ का हाथ पकड़ा, आंसू पोंछे, कहा माँ तुझे पता नहीं है कि अमीर अगर हमारे नहीं हो सकते तो क्या हुआ, मदीने वाला तो हमारा है, मदीने वाला तो हमारा है। माँ परेशान मत हो, माँ इतना ज्यादा परेशान हो तो आंसू मत ला, रो मत, हमारा टूटा हुआ घर है, टूटा हुआ छप्पर है। माँ हम एक जगह को साफ करेंगे और साफ करने के बाद उसी टूटे हुए छप्पर के नीचे बैठेंगे। माँ जब मैं हुजूर का जिक्र करूंगी ना, जब मैं हुजूर की नाते पढ़ूंगी तब तुम सुभान अल्लाह कहना। माँ जब तुम हुजूर का जिक्र करोगी, जब तुम हुजूर की नाते पढ़ोगी तो मैं सुभान अल्लाह कहूंगी। माँ चलो चलो, यहाँ हमें हमारी एंट्री नहीं है तो क्या हुआ, मदीने वाले हमारे टूटे हुए छप्पर में भी आ सकते हैं। हम दिल से हुजूर को पुकारेंगे। अब माँ और बेटी दोनों हाथ पकड़ते घर पे आते हैं। टूटा हुआ छप्पर है, फटी हुई दीवारें हैं, एक जगह को साफ करते हैं। साफ करने के बाद दो मुसल्ले बिछाते हैं और बिछाने के बाद एक पर माँ बैठती है, एक पर बेटी बैठती है। माँ बेटी जब दोनों बैठती है, जब माँ हुजूर का जिक्र करती है तो बेटी सुभान अल्लाह कहती है, जब बेटी हुजूर का जिक्र करती है तो माँ सुभान अल्लाह कहती है। और ये महफिल, ये मजलिस ऐसे ही चलती रही। रात का एक हिस्सा गुजर गया, आधी रात आ गई, आधी रात गुजरी तो माँ ने कहा बेटा हमें पूरी रात हुजूर का जिक्र करना है, हम पूरी रात हुजूर की नात पढ़ेंगे, जाओ पानी लेके आओ, जो बाहर घर के दरवाजे में बाहर कुआं है उससे पानी लेके आओ, हम ताजा वुजू बनाएंगे और ताजा वुजू बना के फिर हम हुजूर का जिक्र करेंगे, फिर हम हुजूर की बातें करेंगे। क्योंकि जब कोई नेक काम होता है ना तो शैतान बहुत ज्यादा उसको बहकाता है। तो कहा जब हमें नींद आ रही है ना, ताजा पानी लाओ, ताजा वुजू बनाएंगे तो फिर नींद हमें नहीं आएगी, फिर हुजूर की बातें करेंगे। बेटी ने कहा ठीक है माँ। बेटी ने एक बर्तन लिया और दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खुला उसकी चीख निकल गई। कहा माँ देखो दरवाजे पर कोई आया है, माँ दरवाजे पर कोई आया है। उसकी माँ ने कहा बेटा रात बहुत हो गई, इतनी रात में हमारे दरवाजे पर कौन आता है, हमें कोई अपने घर के दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होने देता, हमारे दरवाजे पर कौन आता है। कहा माँ देखो इसका जलवा भी नूरानी है, इसका चेहरा भी नूरानी है, इसके कपड़े भी नूरानी है। देखो उसको दरवाजा देखो, दरवाजे पर कोई और नहीं बनता से दरवाजे पर कौन आया था, बहुत पाक आए थे। उस माँ ने अपनी बेटी को देखा, पीछे खड़े, हुजूर आप हमारे दरवाजे पर इतनी रात में, और आप वो आला बनी है कि आपके यहाँ बलियों की लाइन लगती है, आपका दरबार तो वो दरबार है कि आपके यहाँ बड़े बड़े बलियों की लाइन लगती है, आपका आना तो बड़ी बात है, दहलीज को क्यों चूम रहे हो। हुजूर गौस पाक ने फरमाया खातून तेरी दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, दहलीज को चूम रहा हूँ। मैंने अभी हसनैन के नाना को जाते जाते देखा, मैंने हसनैन के नाना को भी आते जाते देखा है। तो दिल से हम हुजूर को पुकारेंगे ना तो हुजूर ये नहीं देखते फिर तुम्हारा टूटा हुआ छप्पर है, तुम्हारी टूटी हुई दीवारें हैं, तुम्हारा घर ऐसा बना हुआ है। हुजूर को कोई दिल से पुकारता है तो हुजूर उसके टूटे हुए दिलों की सदाएं सुनते हैं, उसके टूटे हुए छप्परों में भी तशरीफ लाते हैं। मैं बात कर रहा था, मैं कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, क्योंकि मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक अटल फैसला है, कोई मौत का इनकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने कुरान का इनकार किया, जिन्होंने इस्लाम का इनकार किया, जिन्होंने, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने खुदा पाक का इनकार किया, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मौत का इनकार किया हो कि मौत नहीं आती है। मौत आनी है, मौत बरहक है। दुनिया ने बड़ी चीजें इजाद की कि मौत का कोई फलसफा मिले कि मौत रुक जाए, लेकिन किसी ने उसका इलाज नहीं ढूंढ पाया। मौत आनी है, मौत आनी है, मौत बरहक है। एक जहाज चलाने वाले से उसके दोस्त ने पूछा कि मुझे ये तो बताएं, आप जहाज चलाते हो, आपके आबाओ अजदाद कैसे मरे। उसने कहा मेरे आबाओ अजदाद जहाज चलाते चलाते डूब कर पानी में मर गए। तो कहा तुम्हें इस बात का खौफ नहीं है, तुम्हें इस बात का डर नहीं है।
کہ تم بھی اسی طریقے سے مر جاؤ گے ڈوب کر. اس نے کہا مجھے یہ بتائیں میرے بھائی آپ کے ابا و اجداد آپ کے باپ دادا کیسے مرے؟ میرے باپ دادا تو گھر میں مرے. تو پھر تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا کی طرح تم بھی اسی گھر میں مر جاؤ گے؟ بھائی یہ موت برحق ہے. آپ یہ دیش چھوڑ کر چلے جاؤ, کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہی موت کو پاؤ گے, وہی ملک الموت کو پاؤ گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے. اس شخص کو گھور گھور کر دیکھا لیکن اس نے نہیں پہچانا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے, یہ ملک الموت ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ کہنے لگا مجھے یہ تو بتائیں یہ بڑا عجیب شخص تھا, یہ کون تھا؟ کہا یہ ملک الموت تھے. کہا ملک الموت تھے کہ میری طرف بڑا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح اب قبض ہونے والی ہے, میری جان اب جانے والی ہے. اے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہواؤں کو حکم دیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ہواؤں پر بھی چلتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا ہواؤں کو حکم دیں کہ وہ مجھے دوسرے دیش چھوڑ دیں تاکہ میں بچ جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسا بے وقوف انسان ہے, کیا سمجھتا ہے کہ دوسرے دیش جائے گا تو تیری موت نہیں آئے گی, تجھے موت کا فرشتہ وہی پکڑے گا. انہوں نے کہا حضرت کرم اتنا فرمائیں, بات نہ بتائیں, کوئی رحم اتنا کریں کہ مجھے ہوا کو حکم دے کہ وہ مجھے دوسری جگہ چھوڑ دے, دوسرے دیش چھوڑ دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا, اس انسان کو ہواؤں نے دوسرے دیش لا کے چھوڑا. اور ایک دن حضرت ملک الموت سے ملاقات ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی, تو پوچھنے لگے مجھے یہ تو بتائیں اس شخص کا کیا حال ہے کہ وہ دوسرے دیش جانے کا ضد کر رہا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کہنے لگے اس کی روح جو نکلی ہے, اس کی روح میں نے قبض کی ہے, وہ فلاں جگہ کی ہے اور اس کا ٹائم وہیں پر لکھا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جہاں ٹائم ہے نا ہم تو چل کے وہاں چلے جائیں گے اور ہمیں موت کا فرشتہ پکڑ لے گا اور ہمیں موت آ جائے گی. تو موت آنے سے پہلے ہمیں اس کا انتظام کرنا ہے. موت آنے سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. ایک فرشتہ حقیقت میں آتا ہے, ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے صبح اور شام کو یہ اعلان کرتا ہے کہ بربادی ہو اس شخص کے لیے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے تو سب کچھ کماتا ہے, اپنے اہل و عیال کے لیے سب کچھ کرتا ہے, مگر اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. آپ آخرت کی تیاری کریں, اللہ تعالیٰ کو منہ بھی دکھانا ہے. کیا چہرہ لے کے جائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے رب کے حضور جب حاضر ہوں گے؟ بڑے بڑے گناہگاروں نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. میرا رب تو ایسا ہے کہ اس کی بارگاہ میں بہت زیادہ اپنا گناہ کر لیے, پھر بھی اس کی بارگاہ میں آگے آپ کو کہہ دو یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے. آپ اتنا کہو گے اور ایک آنسو آپ کا بہ جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے. میرا رب تو ایسا معاف فرمانے والا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ملاقات ملک الموت سے نہیں ہوئی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرضہ پیش کیا ہے پروردگار عالم میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کلام کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ملک الموت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی کہا مجھے یہ تو بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرح کوئی اور بھی مخلوق پیدا کروائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک الموت کہنے لگے کہ اس ٹائم جو میں کھڑا ہوں نا, اس ٹائم میں ایک فرشتے کے کاندھے پر کھڑا ہوں اور اس فرشتے کا قد ایسا ہے کہ اس کے جو سینگ ہیں وہ ساتوں آسمان سے 1000 سال کی مسافت میں دور ہے, اور اس کے جو پیر ہیں وہ طرح سے لے کر 500 سال کی مسافت پر گئے, اور دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں, اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اللہ کا حکم اگر اسے مل جائے جب وہ اللہ تعالیٰ اگر حکم فرما دے اسے تو اپنے منہ کے اندر پوری دنیا کو, پوری مخلوق کو ایسے ہڑپ کر جائے گا. اتنا بڑا فرشتہ ہے, اور کہا ایک فرشتہ ایسا ہے جو اپنی مٹھی کو کھولے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مخلوق بنائی ہے, ایک فرشتہ اپنی مٹھی کو کھولے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ کا اگر حکم سے مل جائے تو پوری عرش کے علاوہ اسے پوری کائنات, پوری یہ چیزیں ہیں, ساری چیزوں اپنے اسی مٹھی کے اندر بند کر سکتا ہے. وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بس کرو اب بس بتاؤ ورنہ میری روح نکل جائے گی. آپ دیکھیں نا ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ آدمی کہتا بے مقصد ہے, ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے, ہم مقصد کے تحت پیدا کیے گئے.
ہم بے مقصد نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہماری پہلی بات تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہم یہاں سے آخرت کی تیاری کر کے نکلیں، آخرت کی تیاری کر کے جائیں. ہمارا بچپن تو بہت اچھے سے گزر جاتا ہے، جوانی بھی بہت اچھے سے چلی جاتی ہے، مگر ایک دن وہ آتا ہے جب بڑھاپا آ جاتا ہے. ابھی تو ہم طرح طرح کے پرفیوم لگا کر، طرح طرح کے بال بڑھا کے، مانگ نکال کے اور جوانی آرام سے گزار کے ادھر ادھر گھومتے، لیکن موت ابھی آخرت کی تیاری نہیں کرتے. جب آخرت کا ٹائم آتا ہے، جب موت کا ٹائم آتا ہے، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ آتا ہے اس طرح عدالت پر پہنچ جاتا ہے، وہ بیمار ہونے لگتا ہے، بوڑھا ہونے لگتا ہے. ابھی اس کے بازوؤں میں طاقت ہے، ابھی اس کے جسم میں طاقت ہے، لیکن ایک دن وہ آتا ہے کہ جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے کہ بازوؤں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک دن وہ آتا ہے انسان چارپائی پہ آ جاتا ہے. ابھی اس کے یار ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، احباب ہیں، سارے لوگ اسے حال حقیقت پوچھتے ہیں. لیکن ایک دن وہ آتا ہے جب اس طرح عدالت پر پہنچ کر اور کافی دہلیزوں کو پار کر لیتا ہے تو پھر دوست بھی کبھی کبھی آتے ہیں، پھر یار بھی کبھی کبھی آتے ہیں، حال حقیقت پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ گلی محلے میں اور اس کے پڑوسی سارے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج تو اس کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، آج تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچنے والا نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. انسان اپنا دھوکے میں ہے، انسان کیا کر رہا ہے، اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. انسان آ کے یہ بھول جاتا ہے کہ اسے مارنا ہے. آخرت کی تیاری بالکل نہیں، آخرت کی فکر بالکل نہیں. ایک ٹائم وہ آتا ہے کہ سارے لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اب لوگوں کی پہچان کو بھول بیٹھتا ہے. اس کے گھر والے، اس کے رشتے دار اس کا ہاتھ پکڑ کے ہلاتے ہیں کہ دیکھو نا، یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، نہیں پہچانا؟ یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے، پہچانو سے؟ لگتا ہے پہچان بھول گئے. آج تو یہ انسان اپنے گھر والوں کو نہیں پہچان رہا ہے، آج تو یہ انسان اپنے رشتے داروں کو نہیں پہچان رہا ہے. اب پہچاننے کا مادہ ختم ہو گیا، اب بالکل موت کا قریب آ گیا اس کا وقت، بالکل موت آ گیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. اب کیا ہوا؟ ابھی تک موقع تھا، ٹائم تھا توبہ کرنے کا، لیکن نہیں کی. ہم یہی سوچتے تھے وقت آئے گا کر لیں گے، وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، لیکن آج وہ وقت ختم ہو گیا، بالکل موت آئے روح کو قبض کر لیا. اب یہ انسان، اب سارے لوگ افراتفری میں مچ گئے. ابھی تو یہ فلاں صاحب تھے، ابھی تو فلاں صاحب تھے. اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نام ختم ہوتا ہے. ابھی تو عبداللہ تھے، رضوان تھے، یہ تھے وہ تھے، لیکن ابھی جب موت آئی تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں میت کدھر ہے، میت کدھر ہے؟ جلدی سے اس کو کفن پہناؤ، جلدی سے اس کو نہلاؤ، جلدی سے اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اس کو قبر میں دفن کر دو. اسی طریقے کی باتیں ہونے لگتی ہیں. گھر والے آپس میں لڑنے لگتے ہیں اس سوال کے چکر میں، اور وہ قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. انسان کی یہی حقیقت ہے. قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ. انسان تو بڑا ناشکر ہے، بڑا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں عطا کیا؟ یہ ہاتھ ہمیں عطا کیے. جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے پوچھے ہاتھوں کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس آنکھیں نہیں ان سے پوچھے آنکھوں کی قیمت کیا ہے. جن کے پاس پاؤں نہیں ان سے پوچھے پاؤں کی قیمت کیا ہے. 1 کروڑ روپے انسان سے کہہ دو تیری آنکھیں نہیں ہے، اگر اس کی آنکھیں نہ ہو کہہ دو تیری آنکھیں نہیں ہے، تیری آنکھیں واپس آ جائیں گے. کروڑ پتی ہے وہ کہے گا میں 20 کروڑ کی پیسے دے دوں گا، مجھے میری آنکھوں کو واپس کر دو. آپ آج دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں آپ کو عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم کتنے ناشکر ہیں کہ اس کی ہر چیز پہ ناشکری کرتے ہیں، کبھی کبھی کا شکر نہیں لاتے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ موت آئے گی ایسے ہی چلے جاؤ گے، وقت نہیں ملے گا. بعد پچھتاؤ گے کہ کاش کہ ہم نے یہاں پر کچھ کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے موت کی تیاری کر لی ہوتی، آخرت کی تیاری کر لی ہوتی، ہمیں مرنا بھی تھا. یہ آپ جب اپنے ذہن میں موت کا جب آپ سوچو گے نا کہ ہمیں موت آنی ہے، ہمیں فکر آخرت کرنی ہے، جب ایک دن میں آپ کئی بار سوچو گے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے، تب آپ کو آخرت کی فکر ہوگی، تب آپ کو حرام اور حلال کی فکر ہوگی، تب آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا کروں جس سے میں آخرت میں بخشا جاؤں، ہمارا آخرت میں اچھا انجام ہو. بھائیو آخرت کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوئی ہے اس میں اس کی عبادت کرو، کام بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ عبادت کر کے ہم کام نہیں کر پائیں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس کی مزدوری بھی کرتے ہو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ٹائم نہ دے، آپ نماز ادا کریں، عبادت کریں.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں کی توفیق عطا فرمائے، رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا کبھی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ آج اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ مت سوچنا اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے گا، اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے۔ ایک 3 انسان تھے، انہوں نے دعا کی خانے کعبہ کے سامنے، ایک نے دعا کی میرے پروردگار میں شیخ الاسلام کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے انتقال کے بعد مجھے شیخ الاسلام بنا دیا جائے۔ ایک نے دعا کی میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھے بادشاہ ختم ہونے کے بعد میرے باپ ختم ہو جائے اس کے بعد مجھے بادشاہ بنا دیا جائے۔ ایک تیسرا والا میں نے دعا کی پروردگار مجھے اپنا عشق عطا فرمانا۔ جب انہوں نے دعا کر دی اب گھر پہ آئے، کچھ عرصے بعد بادشاہ کا باپ مرا تو وہ بادشاہ بن گیا، شیخ الاسلام کا باپ انتقال کر گیا تو وہ شیخ الاسلام کر گیا۔ اب اس نے جو دعا کی تھی نا مجھے اپنا عشق عطا فرمانا، مجھے اپنا پیار مجھے اپنی محبت عطا فرمانا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس کی پوٹیاں کٹ کٹ کے گرنے لگی، اس کا جسم سڑنے لگا، اس کے اندر کیڑے پڑنے لگے۔ جب ایسا ہوا نا اس نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے، پروردگار میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری بوٹیاں گریں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے جسم کی بوٹی کٹ کٹ کے گرے میرا جسم سڑ جائے۔ آواز آئی ابھی تو یہ ابتدائی عشق ہے، ابھی تو یہ ابتدا ہوئی ہے، انہیں عشق مانگا تھا نا یہ ابتدا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش لیتا ہے اس کے جسم کو سڑا بھی دیتا ہے، آزمائش لیتا ہے اس کا جسم سڑنے بھی لگتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ غریبی کی بالکل تحت میں چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر یہ مت سمجھو کہ اللہ عطا نہیں فرمائے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان تھا جب اسے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں نا یہ ہونے والی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور کو کل کا علم نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر حضور کو غیب کا علم نہ ہو تو حضور نے جو باریکیاں بیان کری ہیں، جو عبادتیاں بیان کری ہیں، جو قیامت کی نشانیاں بیان کری ہیں تو پھر یہ کیسے کر دی؟ تو جو بات ہونے والی میں بتا رہا ہوں، حضور نے جو فرمایا کہ ایک انسان ایسا بھی ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا، مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے مڑتا کیوں ہے، دیکھتا کیوں ہے پیچھے؟ وہ کہے گا مڑنے پر کوئی جرم تو نہیں ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے سنا تھا، میں تقریریں سنا کرتا تھا، میں پروگرام میں مجلسوں میں بیٹھا کرتا تھا، علماء کرام سے سنا کرتا تھا کہ اس کے یہاں اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، اس لیے مڑ مڑ کے دیکھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رک جا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا رک جا، مجھے یہ بتا تجھے کس چیز کی امید ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے یہ امید ہے کہ تو مجھے بخش دے گا۔ اللہ فرمائے گا جب تو یہ امید کر رہا ہے جا تو پھر میں نے تجھے بخش دیا ہے، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب میں نے تجھے بخش دیا، وہ کہے گا حضور یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے تھوڑی سی جگہ دے دے۔ فرمائے گا ٹھیک ہے، اے میرے فرشتوں سے جنت کے دروازے پر تھوڑی تھوڑی جگہ دے دو۔ وہ جنت کے دروازے پر جائے گا، جنت کے دروازے دیکھے گا، کہے گا اے پروردگار عالم جنت کے دروازے کتنے خوبصورت ہیں، کتنے اچھے ہیں، تھوڑی سی جگہ اندر نہیں مل جاتی ہے، تھوڑی سی جگہ اندر مل جائے؟ اللہ فرمائے گا تھوڑی سی جگہ سے اندر سے تو جنت کے دروازوں کے اندر کر دو، لیکن اے میرے بندے پھر مت مانگنا۔ ٹھیک ہے، جب اندر داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے بڑا خوبصورت ایک درخت ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے، تو کہتا ہے یا اللہ یہ درخت کتنا خوبصورت ہے، اس کے سائے میں مجھے جگہ نہیں مل جائے گی، مانگنے کا طریقہ دیکھے یا اللہ تھوڑی سی جگہ نہیں مل جائے گی اس کے نیچے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو یہاں پر تھوڑی جگہ دے دو۔ اب وہ کہے گا یا اللہ سامنے اس کی جب نظر پڑے گی سامنے بہت خوبصورت محل ہے، یا اللہ یہ محل میں جائے گا، اب تو اس میں جس طریقے سے جائے گا تو اللہ کے یہاں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی اس پر عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی کروں گا پھر کبھی آگے۔ ابھی ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے، بیان کریں گے، آپ سنیں گے، وقت زیادہ نہ ہو جائے، میں اپنی بات حضرت حکم فرمانے کی تھوڑا سا اور بیان کریں۔ حضرت کا حکم میں پورا کرتا ہوں، اللہ محمد سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار بولے پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم آخرت کی فکر کریں گے تب ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں گے۔ ایک بندہ تھا، اس کو یہ امید تھی
اللہ تعالیٰ کی ذات سے لیکن ڈرتا بہت تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا اور ہمارا وہاں پر کیا حال ہوگا. تو جب اسے یہ امید تھی اپنے بیٹوں کو اس نے کہا بلایا اور کہا مجھے یہ بتاؤ جب میں مر جاؤں گا تو کیا کرو گے؟ کہا ابا جب آپ انتقال کر جاؤ گے تو آپ کی قبر بنائیں گے, اپنا دفن کر دیں گے, عطا کریں گے, دعائیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ کہا بیٹا کچھ مت کرنا, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا, مجھے جلا کے میری رات کو ہواؤں میں اڑا دینا, ہواؤں میں اڑا دینا پھر چلے آنا. کہا ابا ایسا کیوں؟ مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں جل جاؤں گا, راکھ بن جاؤں گا, پھر مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا. تو بیٹوں نے کہا ابا جیسے آپ کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گا. جب وہ انتقال کر گیا تو بیٹوں نے ویسا ہی کیا, اس کے جنازہ تیار ہوا, اس کے لاش کو جلایا اور جلانے کے بعد ہواؤں میں اڑا دیا. جب اس بندے کی حاضری اللہ کی بارگاہ میں ہوئی, آپ بھی کر دو, جلا دو, کہیں بھی کر دو, یا آپ کو جانور کھا جائے, آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی گناہ کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ پر عذاب نہیں دے گا, سوال جواب نہیں ہوں گے. یہ غلط فہمی ہے آپ کی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم جلا کے ہواؤں میں اڑنے کی بات کر گیا ہے, مجھے بتا ایسا کیوں کیا؟ کہتا یا اللہ یہ سب تیرے ڈر سے کیا ہے, میں ڈرتا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ سب تیرے ڈر سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا, تم نے میرے ڈر سے کیا ہے تو پھر جا, میں نے تجھے بخش دیا. اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آتا ہے پھر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. ایک بیٹے نے اپنی ماں سے کہا ماں میں بڑا گناہگار ہوں, جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی کا پھندا لگا کے مجھے گلی گلی مہینے میں گھمانا, تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ اللہ سے نافرمانی کا صلہ یہی ہوتا ہے. اس کی ماں نے کہا بیٹا ایسا تو میں نہیں کر پاؤں گی. انہوں نے کہا ماں یہ میری وصیت ہے, مجھے اتنا کر دینا, میں بہت گناہگار ہوں. جب وہ انتقال کر گیا اس کی ماں نے رسی کا پھندا بنایا, گلے میں ڈالا, اور جیسے ہی گلے میں ڈالا, ڈالنے کے بعد جب اس کو وہ گھر سے باہر نکالنا چاہتی تھی تو اس کے گھر کی دیواریں آواز کرنے لگے, دیواروں سے آواز آنے لگی, اے خاتون تو نے کس کی گلے میں پھندا ڈالا ہوا ہے, اس کے گلے سے یہ پھندا نکال دے, یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی معاف فرما دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی بخش دیا ہے. جو اللہ سے ڈر گیا, جو اس کے عذاب سے ڈر گیا, جس نے آخرت کی تیاری کر لی, ہم تو دنیا و آخرت دونوں اس کی آباد ہو گئی, دنیا و آخرت دونوں سفر ہے. آپ آئے نا اللہ کی بارگاہ, اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک عمل کرتے رہے. اگر کوئی مسجد بنتی ہو تو اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ بڑھ کر حصہ لے. کوئی مدرسہ بن رہا ہو, کوئی مدرسہ چلتا ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے. آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں, دین کے کام میں خرچ کریں, یہی سب ساتھ میں جائے گا. باقی جو نیک عمل ہوں گے وہ ساتھ میں جائیں گے, اور جو آپ گناہ کر رہے ہیں آج بھی اس مجلس سے اٹھے تو توبہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے. اور جو چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں تو پھر داڑیاں آپ چہرے پر رکھ لو, کیونکہ حضور قبر میں تشریف لائیں گے, قبر میں لہرائیں گے تابش چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب داڑھی جب چہرے پر ہوگی تو حضور سے ملاقات ہوگی تو پھر بات ہی کیا ہوگی, اور جب داڑھی چہرے پر نہیں ہوگی تو پھر پتہ نہیں کیا بات ہوگی کہ کہیں حضور چہرہ نہ موڑ لے. اس سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, اللہ رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے, تب ہم یہاں سے جائیں تب ہم کامیابیوں کی دہلیز پر ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے. میرے بھائیوں سکون اللہ کے ذکر میں ہے, سکون اللہ کو راضی کرنے میں ہے, سکون شراب میں نہیں ہے, سکون نشے میں نہیں ہے. سکون کس میں ہے؟ سکون اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. جب اللہ کو پالو گے تب آپ کو سکون ملے گا. حضرت خالد بن ولید نے اللہ کو آیا 60,000 کے مقابلے میں چلے گئے, اکیلے چلا کھڑے ہیں, ادھر 20,000 کا لشکر ہے, ادھر 60,000 کا ہے. خالد بن ولید چلے گئے, 60,000 سامنے ہیں. اب بات ہوئی کہ ان سے جنگ لڑی جائے گی, تو بات ہوئی جنگ لڑی, ادھر تو 20,000 ہے, ادھر تو 60,000 ہے, جنگ کیسے ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم لوگ کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ حضور کے چاہنے والے ہیں, حضور کے ماننے والے ہیں, حضور سے محبت کرنے والے ہیں. ہمیں طاقت کس سے ملتی ہے؟ ہمیں طاقت کھانے اور پینے سے نہیں ملتی ہے, ہمیں تو محمد رسول اللہ کی محبت کی بنا پر طاقت ملا کرتی ہے. ہم کیوں نہیں سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ادھر 60,000 ادھر 20,000, ایک انسان کے جذبہ آیا,
کھڑا ہوا, کہا حضرت ہم صرف 15,000 سے لڑنے کے لیے جائیں گے, 15,000. دوسرے شخص کھڑے ہوئے, تیور دیکھے اسے, کھڑے ہو گئے. کہا حضرت ادھر 60,000 ہے تو کیا ہوا, ہم تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں, ہم ان کے مقابلے میں 15,000 نہیں, ہم تو بس 10,000 لوٹ جائیں گے. 60,000 کا لشکر ہے, 60,000 کافر ہیں, اور ادھر 20,000 میں سے بھی کہہ رہے ہیں 15,000, 15 سے بھی کہہ رہے ہیں 10,000. اب تیسرا کھڑا ہوا, کہا حضرت ہم نہ 15 جائیں گے نہ 20 جائیں گے, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے, ان سے لڑنے کے لیے بنا 5,000 مسلمان جائیں گے. 5,000 ایک کھڑے ہوئے, کہا اتنے بھی زیادہ نہیں, ہم کس کے چاہنے والے ہیں, ہم صرف 1,000 جائیں گے. اب دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کہہ رہا 1,000, کوئی کہہ رہا 15,000, کوئی کہہ رہا 20,000. اب حضرت خالد بن ولید سے ایک انسان نے کہا, خالد یہ کیا کر رہا ہے, کوئی 15 کی باتیں کر رہا ہے, کوئی 20 کی باتیں کر رہا ہے, کوئی 10 کی. اب دیکھو انسان کی ہم نے 1,000 کی بات کر دی, ادھر 60,000 ہے اور ادھر 1,000, یہ کیسے مقابلہ کریں گے. وہ ساری بات چھوڑو, سپہ سالار آپ ہو, آپ مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ جانا چاہیے کہ ان 60,000 سے مقابلہ کریں اور ان سے لڑائی نہیں لگے, ان سے جنگ کریں. حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے. خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری بات مان رہے ہو, سنو, نہ 15,000 جائیں گے, 10,000 جائیں گے, نہ 2,000 جائیں گے, نہ 1,000 جائیں گے, 60,000 سے مقابلہ کرنے کے لیے صرف 60 مسلمان جائیں گے. سبحان اللہ, صرف 60 مسلمان جائیں گے. اب دیکھیں حضرت خالد بن ولید کا جذبہ 60,000 کے مقابلے میں 60 کی بات کر دی. انہوں نے ان کے تیور تیز ہو گئے, کیا کیسی بات کرتے ہو, ان 60,000 کے مقابلے میں آپ 60 لوگوں کو لے جاؤ گے, یہ کیسے مقابلہ ہو جائے گا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے تم تو 60 کی باتیں کرتے ہو, تنہا اگر خالد ان 60,000 کے مقابلے میں چلے جائے تو تنہا خالد کی تلوار چمکے گی, یہ 60,000 بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, یہ 60,000 بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کیا بات کرتے ہو. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا 60 مسلمان جائیں گے. اب لوگ دیکھ رہے تھے آج تو اسلام ختم ہو جائے گا, آج دین مٹ جائے گا, یہ 60 مسلمان 60,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں, یہ کیسے لڑ سکیں گے, یہ کیسے لڑائی کر سکیں گے. لیکن دنیا نے دیکھا 60 مسلمان اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے, اپنے اندر جذبہ رکھتے ہوئے اور 60,000 کے مقابلے میں پہنچے. جب 60,000 کے مقابلے میں پہنچے, دنیا دیکھ رہی تھی, دھول اڑی, گرد اڑی, لوگ یہی کہہ رہے تھے آج دین مٹ گیا, آج اسلام ختم ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا تھا جو 60 مسلمان 60,000 کے مقابلے میں گئے تھے, وہ 60,000 بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان 60 مسلمانوں کی تلواریں لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی. دنیا نے دیکھ کے کہا کہ مسلمان اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے, محمد رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے, حضور کی محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے. یہ ہمارا جذبہ ہے. ہم تو ایسے ہونا چاہیے. بھائیو, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی تیاری کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ سکون جو ملے گا ہمیں دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا ہے. اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, اللہ کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ابھی آپ حضرات نے بہت ہی نصیحت آمیز کتاب سماعت فرمایا. حضرت علامہ مولانا